إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اور قوم نوح نے جب رسولوں کا انکار کیا اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا وجعلناہم للناس آیہ اور ہم نے یہ واقعہ بعد میں آنے والی پوری نوع انسانی کے لیے عبرت بنا دیا وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا نا، اور آخرت کا جو عذاب ہے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ کہ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ آیا تو ان کے پاس ایک ہی رسول تھا، نوح ہی اکیلے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جتنے بھی رسول تھے ان سب رسولوں کی دعوت ایک تھی، ان سب رسولوں کا پیغام ایک تھا، بس فرق عبادات کے طریقہ کار اور اوقات میں تھا، باقی دعوت ایک تھی، پیغام ایک تھا۔ تو گویا ایک کی دعوت کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے سب کی دعوت کا انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ بات یاد رکھی، قوم جو تھی نا، ہر قوم وہ رسول کو نبوت ملنے سے پہلے اچھی طرح باتیں نشین کر لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جتنی بھی قومیں دنیا میں گزری ہیں، رسول کو رسالت ملنے سے پہلے سچا مانتی تھی، ہر قوم۔ اس لیے کہ رسول کا جو کردار ہے نا، وہ نہایت خالص سونے کی طرح نکھرا ہوا تھا۔ ان کے بچپنے میں بچپنا نہیں ہوتا، ان کی جوانی میں دیوانگی نہیں ہوتی، اور جب وہ جوانی کے آخری ایام میں بڑھاپے کا سفر آغاز کرتے ہیں تو نبوت مل جاتی ہے۔ تو جب وہ بچپن میں سے لے کر جوانی تک ان کا کردار ان کے سامنے ہوتا اور وہ نبی کو سچا سمجھتے تھے، جب نبی نبوت کا اعلان کرتا تھا اس وقت وہ نبی کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو نبی کی صداقت پر یقین تھا لیکن نبی کی دعوت پر یقین نہیں تھا، نبی کی دعوت پر یقین نہیں تھا۔ اور نبی کی دعوت پر یقین نہ رکھنا ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کی رسالت کا انکار کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے مسلمانوں کو، بھائیوں کو، خود کو دیکھیں، نبی کے ساتھ تو بڑی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں، ایسی ہے نا، لیکن جب باری آتی ہے دعوت کی، جب باری آتی ہے دعوت کی، پھر ہم چونکے چنانچے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یہ کام تو وہ بھی کرتے تھے، ان کو ابو جہل کہا کرتا تھا۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھوٹا سمجھتے ہو؟ ابو جہل نے کہا نہیں، محمد کو ہم جھوٹا نہیں سمجھتے، یہ جو پیغام دیتا ہے نا ہمیں، یہ پیغام صحیح نہیں ہے، یہ پیغام صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ابو سفیان سے جب پوچھا ہرقل نے کہ بتاؤ تمہارے علاقے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان حالانکہ رسول اللہ کا بڑا شدید مخالف تھا، کئی جنگیں لڑ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ تو ثابت کیا ہوا
کہ کافر بھی رسول اللہ کی ذات تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کافر بھی اس بات پر متفق تھے کہ یہ سچے ہیں، اس کی عقیدت مند تھے، لیکن اگر اختلاف تھا تو دعوت سے تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ذات کی حد تک جشن بھی ہے، چراغاں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور جب بات آتی ہے اس دعوت کی جو پیغمبر لے کر آیا ہے، پھر عوام نہیں، یہ جو محراب و منبر کے مالک ہیں، پھر وہ بھی چونکہ چنانچہ ایسا ویسا یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ جرم عظیم ہے۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رسول کا انکار، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رسول کا انکار جمیع رسول کا انکار ہے۔ یا پھر ابو بکر صاحب کہتے ہیں ایک تو رسول بے ذات خود جمع ہے، ایک تو رسول بے ذات خود رسول کی جمع ہے، پھر اس کے اوپر ایک الف لام داخل ہے استغراق کا، پھر اس کے اوپر ایک الف لام داخل ہے استغراق کا۔ جب جمع پر الف لام استغراق کا آ جاتا ہے تو اس سے پھر وہ پوری جنس مراد ہوتی ہے، یعنی اس سے تمام رسول مراد ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ تو گویا کسی ایک رسول کی دعوت کا انکار کرنا سب کا دعوت کا انکار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ واقعات، یہ جو واقعات ہیں یہ انشاءاللہ جب اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، تو سورۃ ہود کی تلاوت جب تفسیر شروع ہوگی نا تو وہاں تفصیل سے نقل کریں گے۔ یہاں تو جس طرح اللہ نے بیان کیا اسی طرح ہی چلتے ہیں۔ دیکھیں، دو قسم کے معجزات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عقل و دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اگر عقل و دل کی آنکھ سے دیکھنے والے معجزات پر آدمی یقین نہ رکھے، یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دے کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ لوں گا، تو رب ذوالجلال نا چہرے کی آنکھ سے جلدی نہیں دکھاتے، چہرے کی آنکھ سے جلدی نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ اس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ چہرے کی آنکھ سے دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں نا، پھر رب ذوالجلال ان سے زمین پر رہنے کا حق چھین لیتا ہے، پھر ان کو زمین پر رہنے کا حق، زمین پر رہنے کا پھر حق نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں سورۃ المائدہ میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، عیسیٰ جس طرح ہمارے باپ دادا پردادا کو آسمان سے کھانا آتا تھا نا، تو ہمیں بھی اس طرح کا کھانا کسی ایک دن آ جائے تاکہ ہم بھی چہرے کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ چہرے کی آنکھ سے بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کو بتا دو
کہ نہ ہی مطالبہ کریں تو اچھی بات ہے۔ اگر میں نے چہرے کی آنکھ سے ان کو دکھا دیا کہ پھر یہ نہ مانے تو ایسا عذاب بھیجوں گا کہ اس سے پہلے کسی قوم پر میں نے عذاب نہیں بھیجا ہوگا۔ تو یہی پھر ہوا جب انہوں نے چہرے کی آنکھ سے بھی قوم نوح نے جو چیزیں طلب کی تھی وہ دکھا دی گئی، جب وہ نہ مانے دیکھنے کے باوجود بھی، تو پھر رب ذوالجلال نے وہ تنور جس میں کبھی آگ جلتی تھی، وہ تنور جس میں کبھی آگ جلتی تھی، پتھروں سے لوگوں نے چشمے نکلتے دیکھے ہوں گے ہزاروں، پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی تندوروں سے چشمے نہیں پھوٹے کہ پھوٹے کبھی۔ یہاں مثال ملتی سوائے ایک مثال کے، پھر رب ذوالجلال نے تندور سے چشمہ جاری کیا اور آسمان سے کہا کہ بارش برسا۔ پھر اس کے لیے ہفتے نہیں لگے، سیلاب آنے کے لیے کوئی ہفتے نہیں لگے، چند گھنٹوں میں کشتی پانی پہ تیرنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قوم نوح کے علاقے میں جو پہاڑ تھے نا، ان کی چوٹیوں کے اوپر سے پانی لگا۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، ہم نے نا اس کو تمام لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا دیا ہے، نشان عبرت۔ اور پھر کہا کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ان کے جرم کی سزا ملی ہے تو اب وہ پاک ہو گئے، نہیں نہیں، ہم نے آخرت میں جو عذاب رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی نا، ماننے والے کہہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے قریش مکے والے، وہ بھی یہی بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں یہ دکھا دو، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم تھا، اس نے نہیں دکھائے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو برقرار رکھنا تھا، اللہ نے اس امت کو تباہ نہیں کرنا تھا، برباد نہیں کرنا تھا، برقرار رکھنا تھا۔ وہ مانگتے رہے آنکھوں سے دیکھنا، لیکن اللہ نے نہیں دکھایا۔ اور آج جو ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، مسلمانوں پہ جو بڑا عذاب نہیں آ رہا نا، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو برقرار رکھنا ہے۔ ان کے دادوں پردادوں کو مطالبے پر بھی اللہ نے نہیں دکھایا۔ فرمایا وعاد وثمود واصحاب الرس، کہ ہم نے عاد کو، سمود کو اور کنویں والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، نوح علیہ السلام سے لے کر عاد و سمود تک جو درمیانہ عرصہ ہے، اس عرصے میں بھی ہم نے بڑی قومیں تباہ کی۔ اس عرصے میں بھی کوئی کم قومیں تباہ نہیں ہوئی۔ اور قوم ہود جسے عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
اور قوم سمود یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے جنگجو تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اپنی طاقت پر انہیں اتنا یعنی بھروسہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اللہ نے نا کچھ دیر کے لیے قحط سالی برپا کر دی، بارش کو روک لیا۔ اب ظاہر ہے سال 2 سال بارش نہ ہو، پھر آسمان پہ بارش بادل اچانک آ جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بارش ہے، برسے گی۔ اب ایسے ہی اللہ نے کیا، کچھ وقت کے لیے بارش کو روکا۔ رہتے تھے وہ پہاڑوں کے اندر سرگے بنا بنا کر، وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہوگا، عذاب آئے گا تو ہم تباہ تھوڑی ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا آسمان میں بادل چھا گئے ہیں، اب بارش ہونے والی ہے، تو خوشی سے باہر نکل آئے، خوشی سے جشن منانے لگے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اپنی سرنگوں سے باہر نکلے۔ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہنے لگے یہ جو بادل ہے نا، یہ اب بارش برسائے گی۔ بل هو مستعجلتم به، بلکہ وہ جو بادل تھے نا، وہ ان کا مطالبہ تھا جو وہ کہا کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نا کہا کرتے تھے حضرت ہود سے کہ نہیں مانتے، جا لے آؤ اللہ کا عذاب۔ بل ہوا مستعجلتم به، اللہ اکبر۔ وَرِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، بادل تھے اور ایک ہوا ساتھ ہی ایسی تیز آ گئی کہ اس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا، اور ادھر سے رب ذوالجلال نے بادلوں کے ذریعے برسایا۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں تدمر کل شیء، تیرے رب، ان کے رب کے حکم نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ وہ جو ظالم تھے نا، ان کو ایک زوردار آواز۔ اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نا نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ تو ہر زمانے کے مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے تفسیر کی ہے۔ مثلا قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا تجری فی البحر کالآلام، بدری، سمندر میں نا ایسی کشتیاں چلتی ہیں جو پہاڑوں جیسی ہیں، اس لیے کہ اس وقت کسی نے بحری بیڑا دیکھا ہی نہیں تھا، بحری بیڑا دیکھا ہی نہیں تھا، تو ترجمہ کیسے کرتے بحری بیڑا؟ جب بحری بیڑا دیکھ لیا تو اب آج کا مترجم جو ترجمہ کرے گا وہ یہ کہے گا کہ سمندر میں بحری بیڑے چلتے۔ یہ حال ہے کہ آج کے دور، اس دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بم بھی ہوتا ہے۔
اس لیے کسی نے اس کا منع کیا زوردار آواز، کسی نے اس کا منع کیا کڑک، کسی نے کچھ اپنے اپنے حساب سے۔ اور اگر میں آج کے دن اس کا ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ ایک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہذیب جو تھی نا ان کی، انہوں نے جوہری توانائی بھی ڈاکٹر صاحب حاصل کی ہوگی یقیناً۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کیا پھر اس کو، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةُ، ایک زوردار دھماکے نے ان کو آ لیا، یعنی وہی جو انہوں نے ایٹم تیار کیا ہوگا نا، رب کے حکم سے وہی پھٹ گیا ہوگا۔ آگے قرآن کی آیت سے نا یہ بات واضح ہو رہی ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فرمایا ان کی لاشیں زمین کے ساتھ چمٹی پڑی تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو کچھ وہ اس نے کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کیا وہ شہر تھے جہاں امریکہ نے بم گرایا تھا؟ ناگاساکی۔ تو یہ جو وہ جوہری بم ہوتا ہے نا، وہ لاشوں کے ٹکڑے نہیں کرتا، وہ لاشوں کو، کیونکہ اس میں زہریلی گیس ہوتی ہے تو وہ سلا دیتا ہے، وہ موت کی نیند ہے، سلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ وہ زمین کے ساتھ ان کی لاشیں چمٹی پڑی تھی، سیدھے پڑے تھے۔ اور اس کی تصویر رب ذوالجلال نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح کہتی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے تھے جیسے کھجور جڑ سے اکھڑ کر زمین پر پڑی ہو، یعنی اتنے ان کے کانٹے تھے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ بھی فلاں کے پاس جوہری توانائی ہے، فلاں کے پاس جوہری توانائی ہے۔ یقین جانیں، آپ ایمان کی قوت پیدا کریں، یہ ساری جوہری توانائیاں جو انہوں نے حاصل کی ہے یہ انشاءاللہ ان کی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔